السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذی. بلوغ المرام من ادلت الاحکام کی حدیث نمبر 309 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر۔ اذا مانے جب، طلع یطلع مانے طلوع ہونا، نمودار ہونا، نکلنا۔ طلع الفجر جب فجر طلوع ہو جائے۔ فجر کا طلوع ہونا کیا مطلب ہے؟ یعنی فجر کی نماز کا وقت ہو جائے۔ یہ سورج نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں طلوع شمس، طلوع آفتاب۔ ایسی فجر کی اذان کا جب وقت ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں طلوع فجر، یعنی فجر کی نماز کا وقت اب شروع ہو گیا ہے، اذان ہو رہی ہے، اس کو صبح صادق کا وقت کہا جاتا ہے، اسی کو طلوع فجر بھی کہا جاتا ہے۔ اذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فجر طلوع ہو جائے، جب فجر طلوع ہو جائے یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے، صبح صادق کا وقت شروع ہو جائے، فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر، تو پھر رات کو پڑھی جانے والی ہر نماز اور وتر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ فقد ذهب ختم ہو گیا، چلا گیا، ذهب يذهب مانے جانا، وقت وقت، کل مانے ہر، سب، فقد ذهب وقت كل صلاة الليل، کل مانے سب، ہر، صلاة اللیل رات کی نماز، والوتر اور وتر کی نماز، فقد ذهب وقت كل صلاة اللیل والوتر، وتر اور رات میں پڑھی جانے والی ہر نماز اس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اذا طلع الفجر جب فجر طلوع ہو جائے، فقد ذهب وقت كل صلاة اللیل والوتر، تو پھر رات کو پڑھی جانے والی ہر نماز اور وتر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ رات کی نماز کا وقت ختم ہو گیا اور وتر کی نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا، جبکہ رات کی نماز میں وتر بھی شامل ہے، لیکن یہاں بطور تاکید صراحت کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے کہ رات کی جو نماز ہے وہ ختم ہو گئی، اور وتر کی نماز کا جو وقت ہے وہ بھی، اس کا بھی وقت ختم ہو گیا۔ یعنی قیام اللیل کی انتہا طلوع فجر تک ہے، وتر کی نماز کی انتہا طلوع فجر تک ہے، یعنی آخری وقت نماز کا اول وقت اور نماز کا آخری وقت، ہر نماز کا ایسا ہی ہے، ہر نماز کا اول وقت ہے اور آخری وقت ہے۔ تو عشاء کی نماز کا جو وقت ہے وہ آپ جانتے ہیں، شفق کے غائب ہونے کے بعد سے عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، یہ اول وقت ہے۔ ثلث اللیل تک یہ بہترین وقت ہے،
اور بہت زیادہ تاخیر کیے تو آخری رات تک. پھر اگر نہیں پڑھ سکے کسی وجہ سے تو فجر سے پہلے پہلے، طلوع فجر سے پہلے پہلے عشاء پڑھ لیں. قیام اللیل کا وقت دیکھیے عشاء کی نماز سے شروع ہوتا ہے. وطر کی نماز دیکھیے یہ بھی قیام اللیل، یہ بھی عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے. عشاء کے بعد نہیں پڑھے، آخری وقت کب تک ہے؟ طلوع فجر تک. طلوع فجر تک. تو رات کی جتنی نماز ہے جیسے قیام اللیل ہے، یا بصورت مجبوری آدمی عشاء کے وقت میں نہیں پڑھ پایا، یا آدھی رات میں نہیں پڑھ پایا، سفر میں تھا یا بیمار تھا یا سو گیا تھا یا بھول گیا تھا یا کوئی پرابلم تھا، بصورت مجبوری، تو فجر کی اذان سے پہلے پہلے ان نمازوں سے فارغ ہو جانا چاہیے. عشاء کی نماز سے، قیام اللیل سے اور وطر سے. اذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر. جب فجر طلوع ہو جائے تو پھر رات میں پڑھی جانے والی ساری نماز اور وطر کی نماز کا وقت یہ سب ختم ہو گیا. فقط ذہب، سب ختم ہو گیا، چلا گیا. کون سی نماز کا وقت چلا گیا؟ رات کی نماز اور وطر کی نماز، یہ سب چلا گیا، ختم ہو گیا. فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ وطر پڑھ لو فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے. فَأَوْتِرُوا، وطر پڑھو، یہ امر کا صیغہ ہے. اوترو فاوترو، وطر پڑھو. قبل مانے پہلے، طلوع الفجر، فجر کے طلوع ہونے سے. طلوع مانے نکلنا، طلوع ہونا. فاوتروا قبل طلوع الفجر، فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے وطر پڑھ لو. رواہ الترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ قیام اللیل اور وطر کی نماز کا وقت جو ہے، آخری وقت صبح صادق تک ہے. صبح صادق تک ہے، یعنی فجر کی اذان سے پہلے پہلے تک ہے. لہذا قیام اللیل یا وطر کی نماز طلوع فجر سے پہلے پہلے ادا کر لینا چاہیے، اسے فارغ ہو جانا چاہیے. البتہ اگر آدمی ارادہ کیا تھا، نہیں اٹھ سکا اور فجر کی اذان ہو گئی، وطر نہیں پڑھ سکا، تو ایسی صورت میں وہ وطر کی نماز پڑھے گا، وہ قضا کرے گا. یہاں پر جو کہا گیا اس کا وقت ختم ہو گیا، کیا مطلب ہے؟ یعنی جو نماز پڑھنے کا وقت متعین ہے، متعین وقت ختم ہو گیا ہے. بعد میں لیکن نماز کی قضا ہوگی. جو آدمی کسی عذر شرعی کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا ہے، جیسے مثال کے طور پر فجر کی نماز کا وقت کب تک ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے پہلے. اب سورج نکل گیا، فجر کا وقت ختم ہو گیا، لیکن جو آدمی سو رہا ہے، بیدار نہیں ہو سکا، نماز نہیں پڑھ سکا کسی وجہ سے، کوئی مجبوری تھی، کوئی پرابلم تھا، تو ایسا آدمی جو نماز بھول گیا ہے یا سو گیا ہے، تو جیسے اس کی نیند کھلے گی یا اسے یاد آئے گا وہ نماز پڑھے گا. تو ٹھیک اسی طرح یہاں پر جو حدیث میں کہا گیا اس کا وقت ختم ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ جو متعین کردہ وقت ہے وہ وقت ختم ہو چکا ہے. لیکن اگر کسی کی نماز عذر شرعی کی وجہ سے چھوٹی ہے تو بعد میں اس کی بھرپائی کرے گا، قضا کرے گا. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر ایک، نماز کے اوقات کے بارے میں جاننا چاہیے. نماز کے اوقات کے بارے میں علم سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے. کس نماز کا وقت کب ہے، کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، تاکہ عبادت وقت میں ہو اور عبادت کا ثواب اور اس کی فضیلت حاصل ہو اور حق ادا ہو جائے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وطر کی نماز پڑھنی چاہیے، وطر کی نماز پڑھنی چاہیے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وطر کی نماز کا آخری وقت طلوع فجر تک ہے.
فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.